ذرا تصور کیجئے کہ ہر جاندار خلیے کے اندر ایک ماسٹر پلان چھپا ہوا ہے۔ یہ ہدایات کا ایک مکمل سیٹ ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا بننا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اسے کام کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے آج اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زندگی کا یہ بنیادی پروگرام آخر چلتا کیسے ہے۔ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے ہر ایک خلیے کے اندر بالکل ایسی ہی ایک مائکروسکوپک فیکٹری ہر لمحہ کام کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور خودکار نظام ہے جو زندگی کی بنیاد بناتا ہے۔ چلیں اس فیکٹری کے اندر چل کر اس کے ہر حصے کو قریب سے سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے خلیے کے بالکل مرکز سے، یعنی نیوکلیس سے۔ اسے آپ خلیے کا کمانڈ سینٹر سمجھ لیں۔ یہاں ساری معلومات ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح محفوظ ہوتی ہیں، اور اس لائبریری کی کتابیں ہیں کروموزومز۔ ہر کروموسوم کے اندر ڈی این اے کا ایک بہت ہی لمبا مالیکیول ہوتا ہے۔ اصل میں یہی وہ ماسٹر بلو پرنٹ ہے۔ اس ایک مالیکیول میں ہزاروں ہدایات لکھی ہوتی ہیں، مطلب آنکھ کے رنگ سے لے کر قد تک ہر تفصیل اسی میں کوڈڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ڈی این اے ایک بہت بڑی کتاب ہے تو ایک جین اس کتاب کا صرف ایک صفحہ یا ایک ترکیب ہے۔ ہر جین میں ایک خاص پروٹین بنانے کی پوری ہدایت ہوتی ہے، اور یہی پروٹینز ہیں جو ہمارے جسم میں زیادہ تر کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی اپنی ماسٹر کاپی یا اصلی بلو پرنٹ کو فیکٹری کے شور شرابے میں تو نہیں بھیجے گا، ہے نا؟ اسے تو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خلیہ پہلے اس ہدایت کی ایک عارضی کاپی، ایک فوٹو کاپی بناتا ہے۔ اس کاپی بنانے کے عمل کو سائنسی زبان میں کہتے ہیں ٹرانسکرپشن۔ اس میں ڈی این اے کے ایک جین کی معلومات کو ایک دوسرے مالیکیول میں نقل کیا جاتا ہے، جسے میسنجر آر این اے یا شارٹ فارم میں ایم آر این اے کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک پیغام رساں ہے جسے فیکٹری فلور تک بھیجا جائے گا۔ تو یہ فوٹو کاپی بنتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے خلیہ اس جین کی نشاندہی کرتا ہے جس کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ اس جین کے کوڈ کو پڑھ کر اس کی ایک عارضی کاپی بنا لیتا ہے، اور یہی نئی کاپی کہلاتی ہے ایم آر این اے۔ یہاں ڈی این اے اور ایم آر این اے کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے ماسٹر پلان ہے جو ہمیشہ نیوکلیس کے اندر محفوظ رہتا ہے، جبکہ ایم آر این اے ایک عارضی پیغام ہے جو صرف ایک خاص کام کے لیے بنایا جاتا ہے اور اسے نیوکلیس سے باہر سفر کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی ایم آر این اے کی کاپی بن جاتی ہے تو اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ کمانڈ سینٹر یعنی نیوکلیس کو چھوڑ کر خلیے کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتا ہے جہاں اصل کام ہونا ہے۔ یہ پیغام سائٹوپلازم میں سیدھا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، جہاں رائبوزومز نامی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایم آر این اے کا ہدف ان فیکٹریوں تک اپنی لائیوی ہدایت کو پہنچانا ہے۔ تو پیغام اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کوڈ کو پڑھ کر اس سے کوئی چیز بنے گی کیسے؟ یہ ہمارے پورے عمل کا اگلا اور شاید سب سے اہم مرحلہ ہے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے رائبوزوم کی۔ رائبوزوم کو ایک اسمبلی لائن ورکر یا ایک ایسی مشین سمجھیں جو ایم آر این اے پر لکھے کوڈ کو پڑھتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ٹرانسلیشن، یعنی سیدھی زبان میں ترجمہ کرنا۔ یہاں رائبوزوم جینیاتی کوڈ کی زبان کا ترجمہ امائنو ایسڈز کی زبان میں کرتا ہے، جس سے بلو پرنٹ کی ہدایت ایک ٹھوس چیز یعنی پروٹین میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کچھ یوں ہوتا ہے۔ رائبوزوم ایم آر این اے کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کے کوڈ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوڈ کے ہر حصے کے لیے ایک خاص امائنو ایسڈ لاتا ہے اور انہیں ایک لمبی زنجیر میں جوڑتا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ایک کر کے موتیوں کی مالا بنائی جاتی ہے۔ اور آخر کار اس سارے عمل کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ چیز جو ایک کوڈ کے طور پر شروع ہوئی تھی اب ایک حقیقی کام کرنے والی چیز بن چکی ہے۔ امائنو ایسڈز کی یہی زنجیر پروٹین کہلاتی ہے۔ یہی پروٹینز ہمارے پٹھے بناتے ہیں، خوراک ہضم کرواتے ہیں اور جسم میں ان گنت کام انجام دیتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ننھا سا کارخانہ ہمارے کھربوں خلیوں میں ہر سیکنڈ بنا رکے کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک سادہ سا کوڈ زندگی کی اتنی پیچیدہ عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر اس ماسٹر بلو پرنٹ میں صرف ایک حرف کی بھی غلطی ہو جائے، ایک ٹائپو ہو جائے، تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟